بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں کیونکہ دعا کرنے کی ہر وقت ترغیب دلائی گئی ہے. دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ بڑے ثواب سے بھی نوازتا ہے اور انعام سے بھی. دعا کے ذریعے خاص و عام تمام قسم کے مطالبات پورے کروائے جا سکتے ہیں، چاہے ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، زندگی سے ہو یا موت کے بعد سے. خیر و برکت کے حصول اور مشکل کشائی یا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دعا بہت عظیم ذریعہ ہے. دعا درپیش مصیبت سے نکلنے کے لیے قوی ترین اقدام ہے. ہم اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کتنی ہی ایسی دعائیں ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا، شر کو خیر میں اور بہتر کو بہترین سے تبدیل کر دیا ہے. ناظرین، ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. آپ فون کے ذریعے مفتی صاحب سے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. میں دوہرا دوں 180041925154 اور 9989974324. آپ سے گزارش، جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز اس وقت بند کر دیجیے. پروگرام میں پہلے ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. دیکھیں لائن پر کون ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. فرمائیے کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی میں ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم بھائی میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں، نگار خان. جی فرمائیے. بھائی میرا بچہ ہے 21-22 سال کا. جی. تو وہ بھائی اس کو پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے کوئی ڈراتا رہتا ہے، اور ہمیشہ مطلب 5 ٹائم کے پہلے نماز بھی پڑھتا تھا، اب اس نے نماز بھی چھوڑ دی ہے. اور بھائی ہمیشہ اس کے دل میں ایسے خیال آتے رہتے ہیں جیسے اب یہ ہو جائے گا، جیسے برے خیال وسوسے آتے رہتے ہیں. ٹھیک اب ہے. برے یہ ہو جائے گا. ابھی اتنے اچھے نمبر سے پاس ہوا ہے BCA فائنل میں، لیکن اس کو ذرا سی بھی خوشی نہیں ہوئی بھائی. پتہ نہیں کچھ دن سے مطلب اس کی طبیعت ایسی چل رہی ہے کہ اندر سے گھبراہٹ رہتی ہے. جی سمجھ گئے بہن، آپ کا مسئلہ سمجھ گئے. بھائی آپ کا مسئلہ سمجھ گئے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا بھی. مفتی صاحب بہن کا مسئلہ آپ نے سنا، ان کے بیٹے کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، خوف سا بیٹھا رہتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہن صاحبہ نے اپنے جس لڑکے کا ذکر کیا ہے، اس لڑکے کو چاہیے کہ خوف و ہراس سے دور رہنے کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھتا رہے. روزانہ کم از کم 101 مرتبہ درود شریف پڑھے. درود شریف پڑھنے کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے اور دل میں ایک طرح کی سکون کی کیفیت، بشاشت قلبی حاصل ہو جاتی ہے. تو 101 مرتبہ روزانہ درود شریف کا ورد رکھیں، اس سے ضرور درود شریف کی برکت ضرور حاصل ہوگی اور دل کو سکون نصیب ہوگا. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ. جی ہلو جی فرمائیے. بھائی جی فرمائیے. یہ ہم کریم نگر سے بات کر رہے ہیں. جی کریم نگر سے. جی آپ کا کیا مسئلہ ہے بتائیے. آپ بس ٹی وی کی آواز پہلے بند کر دیجئے تاکہ آپ کو ہی ہماری آواز صاف آئے. جی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جی ہمارے امی کو پتے میں کنکر آیا. اچھا. تو یہ بہت پرابلم ہو رہا تھا بیچ میں. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ حل کیسا کرے؟ جی آپ کو بتائیں گے ضرور، لیکن آپ سے شکایت تو نہیں کہیں گے، لیکن ہم نے گزارش کی تھی کہ ٹی وی کی آواز بند کر دی، آپ نے نہیں کی. بہرحال شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب، پتے میں کنکری، اس کے لیے آپ اپنی والدہ کو یہ آیت کریمہ روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیں. ینصفھا ربی نصفا، ینصفھا ربی نصفا. علاج جاری رکھتے ہوئے
اس آیت کریمہ کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ جی، ہمیں امید ہے آپ کو جواب آپ کا مل گیا ہوگا، لیکن برائے مہربانی جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، پھر ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی فرمائیے۔ میرا 3 سوال ہے۔ فرمائیے۔ اور میرا بڑے لڑکے کو سپنے میں نا جی عمرہ کرنے کو گیا ہے، سب خواب لوگ گیا ہے عمرہ خواب کرنے میں؟ کو، خواب میں۔ ٹھیک ہے اور ایک ہے، اور وہ اس کو میں عربی میں ہاسٹل کو ڈالا ہے، جی۔ عربی کو ڈالا ہے میں ہاسٹل میں، وہ بولتا ہے دل نہیں لگ رہا ہے، بول رہا ہے ادھر۔ کس چیز میں دل نہیں لگ رہا؟ عربی کو ڈالا ہے میں، عربی پڑھنے کو ہاسٹل میں ڈالا ہے۔ اچھا، عربی پڑھنے کے لیے آپ نے اس کو ڈالا ہے، ایڈمیشن کہیں پہ ہاسٹل داخلہ؟ میں ڈالا ہے، میں الگ ہے وہ الگ ہے، اس سے دل نہیں لگ رہا بول کے روتا ہے۔ اچھا، مطلب پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لگتا تیسرا ہے۔ مسئلہ؟ اور ایک ہے میرا، میں کدھر بھی کام کو جاتا ہے نا، نہیں بولتا ہے کام، اس لیے میں کام کیا ابھی دعا بولیے میں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کام شکریہ چکا کال لیتا ہے۔ کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ روزگار کے سلسلے میں یا رزاق یا وہاب 21 مرتبہ روزانہ صبح و شام پڑھتے رہیں، یا رزاق یا وہاب، اس طرح۔ اور جو لڑکا تعلیم کے لیے گیا ہوا ہے، لڑکے کی انہوں نے عمر بتائی نہیں ہے، تو ہاسٹل میں جو لڑکا رہتا ہے اس کو تعلیم میں دلچسپی کے لیے سورہ الم نشرح کی تلاوت کرنے کے لیے کہیں۔ تعلیم کا آغاز کرتے وقت، پڑھائی شروع کرتے وقت 3 مرتبہ وہ سورہ الم نشرح پڑھ لیا کرے۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو مفتی صاحب، آج جمعۃ المبارک ہے، افضل الایام۔ جمعۃ المبارک کی اہمیت پر تھوڑی سی روشنی، اور جمعے کے لحاظ سے کیا اہم وظائف؟ جمعہ کے دن ہمیں نماز جمعہ کا اہتمام کرنا ہے، اور نماز جمعہ کا اہتمام صبح سے ہی ہونا چاہیے، غسل جمعہ کر کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر۔ جو کپڑے ہمارے پاس سب سے بہتر ہیں وہ پہنیں، اور ناخن تراشیں، بالوں کی صفائی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جلد سے جلد جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، اور تمام سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن سورہ کہف کا ورد کرنا چاہیے۔ جی۔ سورہ کہف جمعہ کے دن اگر پڑھتے ہیں تو اس کی برکت یہ بتائی گئی ہے کہ دجال کے فتنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی، ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترمہ، کہاں سے؟ نہیں میں بات کر رہی تھی نا، وہی میں گوا سے بات کر رہا تھا۔ جی۔ وہ میرا بیٹے کو وہ سپنے میں عمرہ گیا تھا نا، اس لیے میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت اچھا ہے۔ آپ کے بیٹے کی عمر کتنی ہے جو عربی 15 سال کا ہے۔ 15 سال کا ہے۔ 15 سال کا، ٹھیک ہے مولانا صاحب، 15 سال کا بیٹا ہے۔ جی ٹھیک ہے، لڑکے کے لیے جو بتایا گیا ہے سورہ الم نشرح پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اسی طرح جب بھی پڑھائی کر رہا ہو 3 مرتبہ پڑھائی کے آغاز میں سورہ الم نشرح پڑھ لیا کرے۔ اور سپنے میں عمرے کے لیے جو گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، مبارک خواب ہے۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے لو لگائے رہنا چاہیے، اور ضرور انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ جی، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی ہم اورنگ آباد سے بول رہے ہیں۔ جی فرمائیے، تھوڑا زور سے۔ ہاں ہمارے دو سوال ہیں ہمارے۔ جی فرمائیں۔ ہاں ہلو۔ جی جی۔ ہاں ہمارے 2 سوال ہیں۔ اصل میں ہمارے بھائی صاحب ذرا بہنوں سے ناراض ہیں، ان کے لیے مولانا صاحب سے دعا چاہتے ہیں۔ جی دوسرا؟ ہاں سوال یہ ہے کہ ہم جیسا ہمارے مہینے کے روزے پورے ہیں جو بیچ میں چھوٹے، ابھی شرفوزی روزے ہم جیسے عید کے دوسرے کے کئی روزہ رکھے ہیں تو شرفوزی روزے چالو ہیں، اور ابھی جو یہ شرفوزی روزے ہیں جیسے بعد میں ہی جو چھوٹے روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں؟ جو آپ کے روزے چھوٹے ہیں رمضان میں؟ ہاں جیسے
जैसे ब्रेक के टाइम पे छूटे हैं। समझ गया, मैं आपका मसला समझ गया, ठीक है, आपको बता देंगे, शुक्रिया। भाई साहब से अच्छे ताल्लुक़ात के लिए या वदूदू पढ़ते रहें और अपने सलूक के ज़रिए और अपने व्यवहार के ज़रिए भी भाई साहब के साथ कोशिश करें कि नज़दीकी पैदा करें, और ख़ुद भाई साहब को भी चाहिए कि जो नाराज़गी है उसको ख़त्म करें और किसी तरह की रंजिश अपनी बहनों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ हरगिज़ बाकी न रखें। और माह रमज़ान में जो फ़र्ज़ रोज़े छूटे हैं किसी वजह से, और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर, तो हुक्म उस छूटे हुए रोज़ों का सबके लिए यही है कि जितने भी रोज़े छूटे हैं उन सारे रोज़ों की क़ज़ा करनी चाहिए, यानी जितने रोज़े छूटे हैं बाकी दिनों में, आम दिनों में क़ज़ा की नीयत से उतने ही रोज़े रहने चाहिए, जल्द से जल्द रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ की अदायगी के लिए कोशिश करें, उजलत करें, जितना जल्दी फ़र्ज़ की अदायगी से हम सुबकदोश हो जाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए मोहतरमा, कहाँ से? मैं पुणे से बोल रही हूँ। फरमाइए। मेरी और मेरी बच्चों के लिए ज़रा ये खारिश की शिकायत हो रही है। अच्छा। काफ़ी परेशान है हम लोग, काफ़ी रोज से हो रही है, तो उसके लिए अगर कोई दुआ। जी, आपको ज़रूर बताएंगे, शुक्रिया। इसके लिए अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, इस तरह रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ें, और पढ़कर उसके साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ें। शुरू और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़कर जिस्म पर दम करें, जिस्म के सारे हिस्सों पर फूंक कर, जहाँ फूंक सकते हैं फूंके, जहाँ पर फूंक नहीं हो सकती है वहाँ पर हाथों पर फूंक कर पूरे जिस्म पर मल लें। इंशाअल्लाह ताला दुरूद शरीफ की बरकत से और इस दुआ की बरकत से ज़रूर फ़ायदा होगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 मसले हैं। फरमाइए। मेरे पापा के पैर में तकलीफ रहती है, पापा ने फ़ोन करके मालूम करा था, तो आपने बताया था या पट्टी पे पढ़ने के लिए वो कितनी बार पढ़नी है? क्या बताया था पढ़ने के लिए? या वादियो पट्टी पे पढ़ने के लिए बताया था, पैर में तकलीफ, पैर में तकलीफ के लिए, ठीक है। और उसके अलावा? दूसरी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, चक्कर आते हैं, मतलब पेट में भी तकलीफ रहती है। चक्कर आते हैं, पेट में तकलीफ रहती है। हाँ, ठीक है, आपको बताएंगे, शुक्रिया। आपके वालिद साहब को जो वजीफ़ा पढ़ने के लिए बताया गया था उससे आप 21 मरतबा, या अगर ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो 51 मरतबा पढ़ने के लिए बताएं। और आपको जो तकलीफ़ रहती है उसके लिए आप या शाफ़ियल अमराद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, 51 मरतबा पढ़ें, और ज़्यादा अगर पढ़ सकते हैं तो 101 मरतबा पढ़ें, और रोज़ाना इसका विर्द रखें, या शाफ़ियल अमराद, या शाफ़ियल अमराद। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। हेलो, हेलो जनाब, कौन साहब, कहाँ से? अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। अब्दुल रज़ाक भाई, फरमाइए। अरे मैंने परसों सवाल पूछा था सर, वो परसों को सवाल था हमारा कि वो नशे के मुताबिक जो मूली का अमल बताया था जी, तो उसका जवाब नहीं मिला, कितनी बार पढ़ना है और कैसे उन्हें खिलाना है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा अब्दुल रज़ाक भाई और कोई मसला आपका? मैं और कोई मसला नहीं, मैं दुआएं कर दीजिए। नशा किस चीज का? कौन नशा करता है? किस चीज का नशा करता है? हमारे भाई हैं, वो शराब का नशा करते हैं। अच्छा, ठीक है अब्दुल रज़ाक भाई, जो मूली वाला अमल है वो आपको जुमेरात को बताया गया था, कल आपने शायद कॉल नहीं किया। बहरहाल इस जुमेरात को आप फोन कीजिए, वो आपको वो मखसूस वो अमल जो है वो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल मुफ्ती साहब जो हमारे पास मौजूद हैं ये भी आपको इसके बारे में एक अमल बताएंगे।
نشے سے چھٹکارے کے لیے جب بھی کوئی چیز پی رہے ہو، پانی پی رہے ہوں یا کوئی جائز مشروب جب بھی پی رہے ہوں، اس کو پینے کے وقت سقاہم ربہم شرابا طہورا پڑھیں، اور جو صاحب نشے کی لت میں مبتلا ہیں ان کو خاص طور پر پڑھنے کے لیے کہیں، اور اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو جب تک وہ اس وظیفے کو پڑھنا شروع نہ کریں، ان کو جب کوئی چیز پینے کے لیے دے رہے ہیں، پانی یا کوئی اور مشروب، اس وقت 3 مرتبہ اسی طرح سقاہم ربہم شرابا طہورا پڑھ کر اس پر دم کر کے انہیں دے دیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ ہاں، ہم بنگلور سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے۔ میرا ایک کا ہے، وہ ساحل ہے اس کا نام، وہ 13 سال کا ہو گیا، وہ اس کو بہت کمزور ہے، وہ کیا بھی نہیں کھانا پینا کھاتا ہے پھر بھی اس کو کمزوری محسوس ہوتا ہے جی، اس کے لیے تو آپ بتائیں گے؟ جی بتائیں گے ضرور، شکریہ۔ ہاں۔ لڑکے کے جسم میں کمزوری ہے تو اس کے لیے خود لڑکے کو یہ روزانہ 51 مرتبہ یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم گرامی پڑھنے کے لیے بتائیں، یا قوی یا لطیف، یا قوی یا لطیف، اس طرح روزانہ 51 مرتبہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس نام مبارک کی برکت سے فائدہ ہوگا۔ روزانہ صبح 7:26 سے لے کے 8:26 تک ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اس بیچ آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں، الگ الگ اسٹوڈیوز میں موجود رہتے ہیں۔ آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہے مفتی سید واحد علی، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ آپ کے پاس فون نمبرز آپ کے اسکرین پر ہیں، آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو حضرت، ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے پلیز، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ ہلو جی فرمائیے۔ آپ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ جی فرمائیے۔ میں بول رہی ہوں کہ 2.5 کلو چنوں پہ آپ بتایا تھا مولانا صاحب نے، وہ کیا پڑھنا تھا بیماری کے لیے؟ کب بتایا تھا اور کیا بتایا تھا؟ چنوں پہ پڑھنے کے لیے جو بتایا تھا بیماری کے لیے 2.5 کلو پہ۔ اچھا، وہ عمل جو ہے ہمارے مفتی صاحب لکھنؤ سے ہوتے ہیں جمعرات کو، وہ بتاتے ہیں۔ آپ جمعرات کو اس چیز خاص عمل کے لیے آپ جمعرات کو فون کیجئے، وہی بتاتے ہیں وہ عمل۔ باقی فی الحال آپ کا مسئلہ ہے کہ بھائی کی طبیعت کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہی ہیں، کوئی وظیفہ؟ نہ اور تو کچھ نہیں پوچھنا چاہتی، بس یہی پوچھنا تھا۔ بہرحال آپ نے جمعرات کو فون نہیں کیا، جتنا کیونکہ کئی بار وہ سنا چکے ہیں، مجھے بھی یاد ہو گیا۔ وہ 2.5 کلو چنا لینا ہے، اس پر ہر ایک دانے پر ایک بار یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے، صدقے کی نیت سے، جو بھی بیمار ہو یا جو بھی جس کے لیے میں صدقہ کر رہی ہوں اس کی نیت سے کہ صدقہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب پڑھ لیں آپ ہر چنے کے دانے پہ ایک بار یا اللہ یا سلام، پھر اس کو پانی میں ڈال دیجیے تاکہ اس کو مچھلیاں کھائیں۔ یہی عمل انہوں نے بتایا تھا، کئی بار وہ دہرا چکے ہیں، اس لیے مجھے یاد ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے جناب، کون صاحب کہاں سے؟ اگر آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو بڑی مہربانی آپ کی۔ ٹی وی کی آواز بند ہے جناب۔ فرمائیے۔ میرا نام ہے محمد واسف، دلی سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے محمد واسف صاحب۔ سر میرا بڑا بیٹا ہے، وہ تھوڑا عجیب اور غریب حرکتیں کر رہا ہے، کہنا نہیں مانتا، وہ بچے ہیں اس کے، اپنی بیوی پہ غور نہیں کر رہا، بچوں پہ غور نہیں کر رہا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عجیب غریب کیا مطلب؟ کچھ الگ سے حرکتیں کرتا ہے؟ عورتوں کے چکر میں پڑنا، کسی لڑکی کے چکر میں پڑنا۔ ٹھیک ہے محمد واسف علی صاحب، آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اب آپ ٹی وی کی آواز آن کر دیجئے، ٹی وی پر ہی آپ کو جواب مل جائے گا۔ شکریہ مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لڑکے کی ہدایت کے لیے آپ اپنے طور پر دعا کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ بھی دعا میں پڑھیں۔
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اسی طرح اگر وہ لڑکا پڑھتا ہے تو اس لڑکے کو بھی یہی دعا پڑھنے کے لیے بتائیے، اور آپ کی بہو کو اس طرح اس شخص کی یعنی اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے، ہدایت کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام گرامی کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیے۔ یا ہادی یا لطیف، یا ہادی یا لطیف، اس طرح روزانہ 21 مرتبہ اس شخص کی، آپ کے بیٹے کی ہدایت کے ساتھ، تاکہ وہ بالکل سیدھے راستے پر آ جائے اور اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنے لگے، اور غلط چیزوں سے، منکرات سے اور گناہوں سے بچنے کی نیت سے 21 مرتبہ اس طرح یا ہادی یا لطیف پڑھنے کے لیے بتائیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد سالار بڑو سر، اورنگ آباد۔ فرمائیے جناب، آج کیا سوال ہیں آپ کے؟ سر سوال یہ ہے کہ جیسے خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی دعا چاہیے۔ بالکل آپ کو بتائیں گے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم کو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے عذاب قبر سے امان اور خلاصی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں، اللہم اعیذنی من عذاب القبر، اللہم اعیذنی من عذاب القبر، اس طرح دعا کریں۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو مشہور دعا ہے، یہ دعا بہت جامع ہے، اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں۔ بالکل۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ اپنا مسئلہ بتائیے۔ ہاں سر، میں ابراہیم بول رہا ہوں جی جی جناب، میری بیوی کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ کیا ہے؟ بیوی کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ آپ کی اہلیہ کی طبیعت خراب رہتی ہے؟ کیا خراب رہتی ہے مطلب؟ شیطانی حرکت۔ اچھا، شیطانی حرکت، آپ کو شبہ ہے کہ شیطانی ان پہ کوئی اثر ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کو جواب جی۔ وہ ہمیشہ جیسے پہلے سے بھی پریشان تھا، دوا ہوئی، اس سے کچھ فائدہ نہیں ملا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کو بتائیے۔ جی بالکل بتائیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اس کے لیے آپ خود سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں، جس قدر ہو سکے۔ روزانہ ایک بار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا نہیں ہفتے میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 2 مرتبہ، جیسا بھی آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، اپنی سہولت اور مصروفیت کے حساب سے کرتے رہیں۔ اور روزانہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو صبح و شام پڑھتے رہیں، 1 مرتبہ پڑھتے رہیں صبح و شام۔ اور اگر وہ خود بھی پڑھتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح روزانہ 1 مرتبہ صبح میں اور 1 مرتبہ شام میں سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھنے کے لیے بتائیں۔ آپ پوری عقیدت اور پورے اہتمام کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، کون صاحب؟ جی، میں الہ آباد سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے۔ مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ جی ہلو جی، فرمائیے جناب، مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ کو۔ جی جی، میں الہ آباد سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ اور میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا، جو ایک ہماری زمین ہے اس کو بیچنا ہے، کوئی ایسا دعا بتائیں جس میں وہ جلد سے جلد بک جائے۔ مطلب یہی آپ کا ذریعہ ہے، یہی آپ کا وسائل ہیں بیٹی کی شادی کے لیے؟ آپ زمین کو بیچنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر سکیں؟ جی جی، شکریہ بھائی، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ جی، اس کے لیے آپ یا کافی یا کفیل، یا کافی یا کفیل، اس طرح روزانہ 51 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے۔ بالکل، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ جی فرمائیے، کون صاحب ہے، کہاں سے؟
कर्नाटक से बात कर रही हूँ। फरमाइए। हमारे बेटे को नजर बहुत जल्दी हो जाती है, पेट में दर्द होता, सर में दर्द होता। और एक सवाल है, दुश्मनों से निजात पाने के वास्ते दुआ हो। शुक्रिया मोहतरमा, आपको जवाब देंगे नजर से बचने के लिए। और जी मौलाना साहब। लड़का अगर ख़ुद पढ़ सकता है, लड़के की उम्र में पूछ रहा था, लड़का अगर ख़ुद पढ़ सकता है तो वो इस तरह नज़र बद से बचने के लिए, नज़र बद से नजात के लिए ये दुआ पढ़े, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। इस तरह 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। और अगर लड़का छोटा है, पढ़ नहीं सकता, तो आप पढ़कर दम करें। अल्फाज का शुरू में एक लफ्ज़ का फ़र्क है, बाकी पूरी दुआ पूरा तरीक़ा वही है। अऊज़ु के बजाय उईज़ु का बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, इस तरह पढ़ना है। उईज़ु का बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। इस तरह पढ़कर बच्चे को 3 मरतबा पढ़कर दम करें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और दुश्मनों से हिफाजत के लिए, दुश्मनों से हिफाजत के लिए या हाफिज़ु या लतीफ़ु पढ़ते रहें। और साथ साथ ऐसा कोई काम भी न करें कि जिससे आप बिल्कुल दिख कर आ रहे हो, जिससे नज़र लग रही हो, या जिससे दुश्मनों के सामने आप बिल्कुल खुल कर आ रहे हो। इस तरह ना करें। जहाँ पर बात खुलने की है अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हो सके एहतियात करना चाहिए। और एहतियात के सिलसिले में कुरान और हदीस में भी हमको तफसीलात मिलती हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने जब भेजा तो ये फ़रमाया कि एक साथ बिल्कुल दाखिल मत हो जाओ, अलग अलग दरवाज़ों से शहर में दाखिल हो। ये हमारे लिए एक तालीम और नसीहत है। जी शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गौहर भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बहन कहाँ से बोल रही हैं? मैं जयपुर से बोल रही हूँ भाईजान। मैं परसों से फ़ोन कर रही हूँ, आपका कनेक्ट हो गया था पर उठा नहीं पाए थे भाईजान स्टूडियो वाले। बताइए, आज आपका फ़ोन मिल गया, बताइए क्या मसला आपका? अच्छा मेहरबानी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं फ़ोन के जरिए आपको फ़ोन करती हूँ और यूट्यूब पे देखती हूँ आपका प्रोग्राम बाद में। भाईजान मेरा सवाल है, कल जो हारून भाई साहब आए थे, मुफ्ती साहब जी के स्टूडियो पे, उन्होंने 2-3 दिन पहले भी मैंने फ़ोन किया था। आज जो स्टूडियो में है, उन्होंने मुफ्ती साहब ने मुझे दुआ बताई थी और मैं पढ़ रही हूँ, शुरू कर दिया बेटी के रिश्ते के लिए। दुआ किस चीज़ के लिए बताई थी? वो भी कर रही हूँ। बस मुझे ये पूछना था, उन्होंने जो सदक़े के लिए बताया था 2.5 किलो चने तो पढ़ना, या सलामो या अल्लाह या सलामो जी, इकट्ठे पढ़नी है या बाद में भी हम पढ़ के, जैसे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के इकट्ठा करके और फिर हम डाल सकते हैं नदी में? और जैसे और भी बहुत सारी दुआएं हैं पढ़ने के लिए, तो क्या हम नमाज की और अपने बच्चों की नाराजगी दूर करने की और रिश्ते के लिए बेटी के, तो क्या इकट्ठे पढ़ सकते हैं, अलग अलग टाइम में पढ़ना चाहिए? और भी दुआएं, सूरह इखलास और ये जो ये हाजी जी ने बताया। जी जी समझ गए बहन, आपका मसला समझ गए। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो वो चने वाला अमल है, क्योंकि वो कई बार दोहरा चुके हैं, उनके बिहाफ में बता रहा हूं कि वो 2.5 किलो चना जो है एक साथ पढ़ना है। मतलब जब आप पढ़ेंगे मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद एक साथ आप उसको पानी में डाल दीजिएगा सदक़े की नियत से। आप फ़ोन पर ही रहिएगा क्योंकि आपके यहाँ टीवी नहीं है। बाकी जो आपके मसाइल हैं मुफ्ती वाहिद अली साहब आपको जवाब देंगे। जो दूसरे मसाइल आप ज़िक्र कर रहे हैं और उसकी दुआएं भी आप बता रही हैं कि बहुत सारी दुआएं हैं, तो उसको आप अपनी सहूलत से किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जो दुआएं आपके पास किताबों में, वज़ाइफ की किताबों में मौजूद हैं, आपके पास लिखी हुई हैं या आपको याद हैं, वो आप अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। और जब भी पढ़ रहे हों तो दुरूद शरीफ का अहतमाम कर लें। शुरू और आखिर में 3 बार या 5 बार ताक़दद में दुरूद शरीफ पढ़ लें, और फिर शुरू में भी इसी तरह अहतमाम करें, आखिर में भी करें, और दुआओं को
اپنے طور پر وہ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم۔ کون صاحب، کون کہاں سے؟ میں بدانیوں سے بولا ہوں، سہیل۔ فرمائیے سہیل صاحب۔ تو ہمارے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہ رہتی، مطلب وہ عجیب عجیب حرکتیں، مطلب عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ عجیب باتیں، حرکتیں کیا؟ دل گھبرانے والی باتیں کرتا ہے وہ۔ جی تھوڑا فون پاس رکھیے، زور سے بولیے۔ دل گھبرانے والی باتیں کرتا ہے، مطلب الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں۔ مجھے کوئی دعا بتائیے۔ ضرور بتائیں گے، شکریہ۔ اس کے لیے اس لڑکے کو درود شریف کثرت سے پڑھنے کے لیے بتائیں۔ درود شریف 21 مرتبہ، 51 مرتبہ، 101 مرتبہ، جتنا زیادہ پڑھ سکیں گے اتنا زیادہ ان کے لیے اچھا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ وہ یا لطیف یا رحیم یا لطیف یا رحیم کا چلتے پھرتے ورد کریں۔ جب کچھ وقت ہو تو درود شریف ایک مقدار میں پڑھ لیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت کے جیسے بھی وہ چاہتے ہیں یا لطیف یا رحیم اس طرح پڑھتے رہیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ مراد آباد سے نجمہ فرید۔ فرمائیے۔ میرے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ اچھا۔ اور گھر میں بھی تھوڑی پریشانی ہے، قرضہ وغیرہ ہے، کاروبار میں بھی کاروباری پریشانی بھی ہے۔ اب بس یہی ہے، بیماریاں بہت ہیں، گھر میں پریشانی بہت ہے۔ جی آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ بہن صاحبہ، آپ جو ہے یہ دو اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کو ملا کر ایک ساتھ روزانہ 51 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ یا شافی الامراض و یا کافی المہمات، یا شافی الامراض و یا کافی المہمات، اس طرح روزانہ 51 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ شانیاں ہیں یا باقی چیزیں ہیں اس کے لیے؟ جی دونوں قسم کی باتیں اس میں شامل ہیں۔ جی یا شافی الامراض بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے ہے، و یا کافی المہمات پریشانیوں کو ختم دور کرنے کے لیے، جی، اور جو بھی ضرورتیں ہیں اس کو پانے کے لیے ہے۔ جی شکریہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ جی السلام علیکم، کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اور ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ۔ فرمائیے۔ ناظرین مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ایک بہن نے فون کیا، وہ کہہ رہی تھیں کہ بڑی مشکل سے فون لگتا ہے، پھر آپ سے بات نہیں ہو پائے فون لگنے کے بعد بھی، یہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، پر آپ کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ کامیابی، دائمی خیر و بھلائی، مصیبتوں اور عقوبتوں سے تحفظ اور موجودہ مصائب کے ازالے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص، دلی توجہ اور گڑ گڑا کر دعا کی جائے۔ دعاؤں کے سلسلے میں رہنمائی کے لیے آپ کے سامنے پروگرام پیش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ پروگرام میں فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرز 180041925154 اور ایک اور نمبر 9989974324 آپ کے اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں۔ آپ فون کے ذریعے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ رامپور سے۔ فرمائیے۔ ہمیں میری خالہ ہے، ان کی شادی کو بہت سال ہو گئے ہیں، بٹ ابھی تک ان کا کوئی بچہ نہیں ہے، اس کے لیے دعا جاننی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول اولاد کے لیے رب حب لی من الصالحین کثرت سے پڑھتے رہیں، 51 بار یا 21 بار حسب سہولت۔ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اس کا ورد رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی بہت بڑی عمر میں،
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی آپ کو ہوئے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون ہلو، سا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے محترمہ۔ کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ ہماری بہن ہمارے خواب میں انتقال کر گئی جی اور ایک سوال ہے، پھر ہم بہت رو رہی ہیں ان کے واسطے، کیا کرنا؟ مطلب آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا؟ ہاں انتقال ہو گیا۔ اور ایک سوال ہے، میرے چہرے پر 8 سال سے کالی سیم بہت زور ہو گئی۔ 8 سال سے کیا ہوا؟ کالی سیم، چہرے پہ کالا سیاہ۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، جھائیاں جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ شکریہ۔ خواب میں جو آپ نے بتایا خواب کے سلسلے میں، اس کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو چیز حقیقت میں ہونے والی ہے، کوئی بلا کوئی پریشانی ہے جو حقیقت میں کسی شخص کو لاحق ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنا چاہے تو خواب میں اس کو بتا دیتا ہے، اور اس طرح وہ بلا حقیقت میں ٹل جاتی ہے اور خواب میں دکھائی دیتی ہے، تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور چہرے پر جو آپ نے بتایا کہ پرابلم ہے چہرے کی، تو اس سلسلے میں آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی یا منور السماوات والارض۔ اس طرح آپ پڑھیں، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی یا منور السماوات والارض۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ ارے ہم بارہ بنکی سے بول رہے ہیں، وارث علی۔ فرمائیے وارث علی صاحب۔ ارے خواب کی تعمیل یعنی پوچھنا تھا۔ ویسے ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری گزارش یہ ہوتی ہے کہ خواب نہ بیان کریں، بہرحال بتائیے آج۔ ارے خواب میں یہ دیکھیں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا مانو 2018 میں۔ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ وہ صبح آئے، ان کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا دعا پڑھیں؟ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے یا ابھی بقید حیات ہیں؟ 2018 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ آج انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں ان کو کچھ عجیب حالت میں دیکھا، ان کے پیر میں تکلیف ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کریں، زیادہ سے زیادہ ایک معمول بنا لیں کہ اتنے مرتبہ آپ درود شریف پڑھ کر والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کریں گے، یا اس طرح آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ صدقہ اور خیرات بھی والد صاحب کے حق میں کرتے رہیں، اور جب بھی آپ دعا کریں تو دعاؤں میں والد صاحب کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے اور والد صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے ضرور دعا کریں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ میں لکھیم پور سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا بھانجا 8 مہینے کا ہے، اس کے دانے نکلے ہوئے ہیں، وہ پھوٹ جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بدن پہ جی یا چہرے پہ؟ جی چہرے پورے جسم پورے بدن پہ اس کے دانے نکلے ہیں وہ پھوٹ، ٹھیک ہے شکریہ۔ اور میری بہن کا بھی ہے۔ بہن کا کیا ہے؟ اس کے چکر آتے ہیں اور اسے خواب دکھتے ہیں کہ وہ مطلب بہت بھیانک۔ بہن کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال کی بہن ہے، اس کو چکر بہت آتے ہیں، کمزوری ہے اور الٹے سیدھے خواب بھی آتے ہیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اور میری امی جان کے گیس بہت بنتی ہے، ایسیڈیٹی۔ امی کا کیا ہوتا ہے؟ گیس بنتی ہے، ایسیڈیٹی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ 8 مہینے کا جو آپ کا بھانجا ہے اس کو پڑھ کر دم کریں، اللہم عافیہ فی بدنہ وبارک لہ فی رزقہ، اللہم عافیہ فی بدنہ وبارک لہ فی رزقہ۔ اس طرح
بچے کو پڑھ کر دم کریں اور 3 مرتبہ سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھ کر دم کریں. اور آپ کی بہن کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے تازہ وضو کر لیں اور تازہ وضو کر کے ایک بار آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں اور سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھ کر سو جائیں. اور ان کی والدہ کے لیے جی والدہ کے لیے کیا بتایا تھا انہوں نے؟ ان کے پیٹ میں گیس بہت بنتی ہے. جی والدہ کے پیٹ میں جو گیس یعنی ایسیڈیٹی کا انہوں نے ذکر کیا تو اس کے لیے ان کو والدہ کو خود پڑھنے کے لیے بتائیں کہ یا شافی الامراض وہ مسلسل پڑھتے رہیں اور اس کا علاج بھی جو ہوتا ہے علاج بھی کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو یا شافی الامراض پڑھتے رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. فرمائیے. سیدہ چاند مہاراشٹر سے سیدہ چاند سلطانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو سرکاری گورنمنٹ نوکریاں ہوتی ہیں تو اس میں جی آگے بتائیے. ہاں سرکاری نوکریاں جو ہوتی ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سختی سے لائف انشورنس نکالنا پڑتا ہے اور جو ہندوی بینک ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ اسکیمیں کرنے لگاتے ہیں سرکاری نوکریوں میں. اور ہندو بینک جو لائف انشورنس یا پیسے رکھو اس کے ڈبل ہو جائیں گے انشورنس کرنا پڑتا ہے. یعنی جیسے دوسرے کاسٹ کے جو بینک ہوتے ہیں علاوہ مسلموں کے علاوہ تو ان بینکوں سے ایسا ہوتا ہے کہ بینک تو سب کے کامن ہی ہیں. ہم نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ مسلمانوں کے بینک اور غیر مسلموں کے بینک. بہرحال آپ بتائیں مسئلہ ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے چلیے. ہاں تو اس میں کیسا ہے خیر دیکھیے کہ بینک سے جو لائف انشورنس نکالنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ لائف انشورنس نکالنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یا اس کی جو اسکیمیں جو سرکاری نوکریوں میں عورتوں کو یا آدمیوں کو نکالنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ اپنے لیے جائز ہے یا نہیں. کچھ پیسے رکھ کر اسے ڈپازٹ کیجیے. لائف انشورنس کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہی ہیں جو انشورنس کرواتے ہیں اس کے بارے میں. اور پہلا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ سرکاری نوکری پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ لائف انشورنس نکالنا. ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. حکومت کی جانب سے جو اسکیمز گورنمنٹ سروینٹس کے لیے ضروری ہوں یا پھر ہم کوئی گاڑی خرید رہے ہوں تو گاڑی کا لائف انشورنس گاڑی کا انشورنس کروانا پڑتا ہے. تو یہ جو انشورنس کی جو بھی پالیسی حکومت کی طرف سے کمپلسری ہو لازمی ہو وہ تو ہم کو کروانا ہی ہے. وہ چونکہ لازمی ہے اس وجہ سے اس میں کسی طرح کا کوئی کوئی گرفت اس میں بالکل نہیں ہوگی. البتہ اس پر جو فائدہ آ رہا ہے اس فائدے کو جو اضافی رقم مل رہی ہے اس اضافی رقم کو آپ اپنے طور پر کسی اور کو صدقہ اور خیرات کے لیے دے سکتی ہیں. اور جو رقم آپ نے پے کی ہے یعنی لائف انشورنس میں جتنا پریمیم آپ سالانہ یا ماہانہ بھرتے رہے وہ رقم آپ کی ہے، جو اضافہ ہے وہ آپ دوسروں کو صدقہ و خیرات کے لیے دے سکتی ہیں. بالکل ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے کہاں سے؟ فرمائیے. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ٹی وی کی آواز بند کرا لو. سیون کم کرا لو. فرمائیے. بند ہی کر دیجیے تو بہتر. بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میری نواسی ہے 5 سال کی. اکثر کئی طبیعت خراب رہتی ہے. کبھی پیٹ میں درد زیادہ پیٹ میں درد ہوتا ہے. اسے آنکھ کی پریشانی ہے. ایک آنکھ میں پانی جا رہا ہے. کچھ چبھ رہا ہے ایسا کہہ رہی ہے. پیٹ میں کچھ چبھ رہا ہے ایسا بول رہی ہے؟ نہیں آنکھ میں پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ دکھایا سر. دوا دیے ہیں وہ. عورت میرا سوال ہے سر. نہیں پہلے یہ بتائیے پہلے سوال کا مطلب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا جو پیٹ میں بچی کے درد ہے اور آنکھ میں چبھن ہے تو ڈاکٹر نہیں صبح سے پیٹ میں بھی درد اکثر ہوتا رہتا ہے. ڈاکٹر نے جو پیٹ میں درد ہے انفیکشن ہو جاتا ہے کر کے بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہوگا کچھ آپ کو؟
इन्फेक्शन हो गया है ठीक, करके बोलते। दूसरा मसला बताइए। दूसरा मसला सर, मेरी उम्र 50 साल है जी। मैं ख्वाब में सिर्फ परियों जैसा उड़ता रहता हूँ, किसी की मदद करना चाहती हूँ, फिर मैं घर का रास्ता भूल जाती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है सब नींद में आपको डर लगता है? आप ख्वाब देखते हैं कि आप आसमान में उड़ रही हैं? कुछ मैं उड़ रही हूँ, परी जैसा उड़ रही हूँ, किसी की मदद करना चाहती हूँ, फिर मैं घर का रास्ता भूल जाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। बहरहाल आपसे एक चीज़ बताऊं, जो डॉक्टर ने तजवीज़ किया हो बच्ची के बारे में वो जारी रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें, वो ज़रूरी है। उसके बाद आपको दुआएं भी बताएंगे। शुक्रिया मौलाना साहब। इलाज का सिलसिला जारी रखते हुए लड़की को ये जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो उस वक्त इस तरह ये दुआ 3 मरतबा पढ़ के दम करें। उईदु की बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। उईदु की बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। इस तरह 3 मरतबा पढ़ें। पढ़कर शुरू और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़कर बच्ची पर दम कर दें और इलाज का सिलसिला भी जारी रखें। और आपने ख्वाब के बारे में जो बताया उसके बारे में कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। रात में सोने से पहले सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर सो जाएं। और रात में अगर इस तरह का कोई ख्वाब आपको आए और आप मुतफक्किर हों तो बाईं जानिब 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर बाईं जानिब थूकें। इस तरह 3 मरतबा करें और इसके बाद दाहिनी करवट होकर आप सो जाएं। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए जनाब। हेलो, मेरे लड़की का रिश्ता आता है और नहीं पाता है, गवाली में बोल रहा हूँ। जनाब आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। क्या बोल रहा हूँ, मेरे लड़के के शादी का रिश्ता आता है और जम नहीं पाता है। शादी का मसला है, शादी रिश्ता नहीं हो पाता है? जम नहीं पाता है, रिश्ता होता है, जम नहीं पाता है। जम नहीं पाता मतलब टिक नहीं पाता, मतलब कहीं बात चली। ठीक है, बताएंगे आपको। शुक्रिया। लड़की के रिश्ते के लिए रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर पढ़ें। इसके साथ साथ व खलक़नाकुम अज़वाजा भी पढ़ते रहें। ये दोनों आयतों को मिलाकर पढ़ें और लड़की को भी इसी तरह पढ़ने के लिए बताएं। रोज़ाना 11 मरतबा या 21 मरतबा शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए बहन, दिल्ली से। वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज मेरा लड़का 17 साल का होके 18 में लग जाएगा, तो वो लड़का बताते हैं कि जैसे हम लोग तो केक वगैरह नहीं काटते, अड्डे बड्डे तो मनाते नहीं है, पर मुझे ना अच्छा खाना बना दो, बिरयानी बना दो, कोरमा बना दो, रोटी बना दो। तो ये काम करना कैसा है, या गलत है या सही है? दिक्कत क्या है? अगर आपके बेटे ने फरमाइश की, दिक्कत क्या है? बेटे ने फरमाइश की, आप इसको पूरा कर सकते हैं। इसमें तो मौलाना साहब से पहले मैं ही थोड़ा सा यहाँ पे जब पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। बेटे ने खाने की फरमाइश की, आज उसका बर्थडे है। गौर भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना साहब जी सुन रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम अर्ज कर दीजिए और वही उनसे ये पूछ लीजिए कि जैसे कि हम ये चीज सब बनाए, आज के दिन वो पैदा हुआ था 28 जून में जी, तो दिक्कत तो नहीं है। मुझे बहुत डर लगती है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा काम ना हो जाए मुझसे कि जो मैं उसकी वजह से मैं हमेशा डरती रहूं कि अल्लाह ताला मुझे इसके अलावा आपका कोई मसला और? हाँ, और एक मेरा मसला है कि मेरे शौहर ने एक आता था ना सोसाइटी वाला, उसे रोज 50 रुपया करके देते थे और महीना में 1000 का। वो 2-3 साल हो गया, ऑफिस तो बंद हो गया था, अब खुल गया, पर वो अब पैसे नहीं दे रहा है। पैसे वापस नहीं मिल रहे। 1000 वाला था, 50 रुपया करके 1.5 साल दिया था बच्चों के स्कूल के लिए, अरीवा के लिए, कि स्कूल में जमा हो जाता है पैसे साल में एक बार जी, तो वो हमारा पैसे अब तक नहीं मिल रहा है। ठीक है, पैसे वापस नहीं मिल रहे आपके। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
پیسے جو واپس نہیں مل رہے ہیں اس کے لیے یا کافی المہمات پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، اس طرح ورد رکھیں، طاقت میں 51 بار یا 21 بار حسب سہولت پڑھیں۔ اور لڑکے کی پیدائش کا دن ہے تو لڑکے نے جو فرمائش کی ہے اس سلسلے میں کوئی ایسی شرعی اعتبار سے ممانعات نہیں ہیں، آپ لڑکے کی فرمائش کے مطابق یا جیسے بھی سہولت ہو آپ پکوان کر سکتی ہیں، اور اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں آپ نیت یہ رکھیں اور بچے کو بھی یہ نیت کرنے کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے 17 سال مکمل کر دیے ہیں، زندگی اور ہمارے زندگی کے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے، اور نعمت کے حاصل ہونے پر اور ایک مدت پوری ہونے کے بعد ایک نئی مدت شروع ہو رہی ہے، ایک 18واں سال، ایک نیا سال بچے کے لیے شروع ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے ایک عطا ہے، اور اس کو ہم نیک کاموں میں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو عمر دے رہا ہے اس سے اچھے کام کریں گے، برے کاموں سے پرہیز کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے۔ اس نیت کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے شکرانے کے طور پر یہ اہتمام کر رہی ہیں، یہ نیت آپ بھی رکھیں، بچے کو بھی اسی طرح نیت کرنے کے لیے بتائیں۔ بالکل ناظرین، آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہوتا ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پہ مل جائیں گے، آپ دوبارہ ان دعاؤں کو سن سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں ہم کو بھی شامل کیجیے۔ انشاءاللہ پیر کی صبح آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔